بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 103 پڑھیں گے، جس کے اندر ہم تاکید کی تعریف اور تاکید کی اقسام اور ان کے الفاظ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التاکید تابع یقرر امر المتبوع فی النسبة او الشمول، وهو لفظی و معنوی، فاللفظی تقریر اللفظ الاول نحو جاءنی زید زید، ويجري في الألفاظ كلها، والمعنوي بألفاظ محصورات وهي نفسه وعينه وكلاهما وكله وأجمع وأقطع وأبطأ وأبصر، فالأولان يعمان باختلاف صيغتهما وضميرهما، تقول نفسه ونفسهما وأنفسهما وأنفسهم وأنفسهن، والثاني للمثنى تقول كلاهما وكلتاهما، والباقي لغير المثنى باختلاف الضمير في كله وكلها وكلهم وكلهم، والصيغ في البواقي تقول أجمع وجمعا وأجمعون وجمع۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ التاکید تابع یقرر امر المبتوع فی النسبة او الشمول۔ تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کے حال کو اچھی طرح ثابت کرے نسبت یا شمول حکم میں۔ وهو لفظی و معنوی، اور وہ یعنی تاکید لفظی اور معنوی ہوتی ہے۔ فاللفظی تقریر اللفظ الاول، پس تاکید لفظی لفظ اول یعنی مؤکد کو مقرر لانا ہے۔ نحو جاءنی زید زید، جیسے جاءنی زید زید، میرے پاس زید ہی آیا۔ وَيَجْرِي فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا، اور وہ یعنی تاکید لفظی تمام الفاظ میں جاری ہوتی ہے۔ وَالْمَعْنَوِيُّ بِأَلْفَاظٍ مَحْصُورَةٍ، اور تاکید معنوی چند محدود الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے۔ وَهِيَ نَفْسُهُ وَعَيْنُهُ وَكِلَاهُمَا وَكُلُّهُ وَأَجْمَعُ وَأَقْطَعُ وَأَبْطَأُ وَأَبْصَرُ، اور وہ الفاظ یہ ہے: نفس، عین، کلاہما، کلہ، اجمع، اقطع، ابطع اور ابصع۔ فالاولان یعمان باختلاف صیغتہما وضمیرہما، پس پہلے دو عام ہیں صیغے اور ضمیر کی تبدیلی کے ساتھ۔ تقول نفسہ ونفسہا، انفسہما انفسہم وانفسہن، آپ کہیں گے نفسہ نفسہا، انفسہما انفسہم اور انفسہن۔ والثانی للمثنی، اور دوسری قسم یعنی کہ لا اور کلتا، یہ تثنیہ کے لیے، تثنیہ کی تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تقول کلاہما وکلتاہما، آپ کہیں گے کلاہما اور کلتاہما۔ والبواقی بغیر المثنی، اور باقی الفاظ تثنیہ کے علاوہ کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ باختلاف الضمیر فی کلہ، ضمیر کی اختلاف کے ساتھ، جیسے کلہ، کلہا، کلہم، کلہن۔ والصیغ فی البواقی تقول اجمع وجمعا واجمعون وجمع، اور باقی میں صیغوں کی تبدیلی کے ساتھ آپ کہیں گے اجمع، جمعا، اجمعون وجمع۔ آج کے درس کے اندر ایک بات تو ہم تاکید کی تعریف پڑھیں گے، اور دوسری بات تاکید کی اقسام، اور تیسری تاکید کے لیے جو تاکید معنوی کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ، اور تاکید کی تعریف میں جو فوائد و قیود وہ پڑھیں گے۔ تاکید کا لغوی معنی تاکید اکد یؤکد تاکیداً باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے التقریر والاثبات، یعنی کسی چیز کو مضبوط اور پختہ کرنا، پختہ کرنے والے کو مؤکد
اور جس چیز کو پختہ کیا جائے اسے مؤکد کہا جاتا ہے۔ اس طرح تعریف خود صاحب کتاب نے بیان فرمائی ہے، التاکید تابع یقرر امر المطبوع فی النسبۃ او الشمول، تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کا حال سامع کے سامنے پختہ اور مضبوط کر دے، نسبت میں یا شمول میں، تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے، دیکھو مطبوع کی طرف جو چیز منسوب ہوئی ہو، سامع کیا اس میں مجاز یا سہو یا نسیان کا احتمال ہو تو تاکید آ کر ایسے احتمال کو دور کر دیتی۔ جیسے کوئی کہہ دے جاءنی زید، اس میں یہ احتمال ہے شاہد متکلم کو سہو ہو یا نسیان ہو گیا ہو، زید نہیں آیا ہوگا بلکہ کوئی اور آیا ہوگا۔ لیکن جب متکلم نے اس کے ساتھ تاکید لگا کر یوں کہا جاءنی زید زید، تو ایسے سارے احتمالات ختم ہو گئے اور مخاطب کے سامنے یہ بات پختہ ہو گئی کہ آنے کی نسبت زید کی طرف حقیقی ہے، کوئی مجازی نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے نسبت کا۔ اور شمول کا مطلب یہ ہے کہ تاکید یہ بتا دے کہ جس حکم کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف ہو رہی ہے وہ حکم اس مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے۔ جیسے جاءنی القوم کلہم، اس پہ پہلے شک ہو سکتا تھا کہ پوری قوم نہیں آئی، لیکن کلہم کی تاکید لا کر یہ بتا دیا کہ آنے کا حکم پوری قوم کو شامل ہے۔ دوسری بات، تعریف میں جو فوائد و قیود ہیں ان کا ذکر۔ التاکید تابع یقرر امر المطبوع فی النسبۃ او الشمول، اس میں التاکید معرف ہے اور تابع سے لے کر اب الشمول تک یہ تعریف ہے، معرف ہے۔ تو یقرر امر المطبوع یا فصل اول ہے، اس کے ذریعے عطف بالحرف اور بدل خارج ہو گئے کیونکہ وہ دونوں مطبوع کی حالت کو پختہ و مضبوط نہیں کرتے۔ پھر نسبت یہ فصل ثانی ہے، اس کے ذریعے صفت اور عطف بیان بھی خارج ہو گئے کیونکہ دونوں اگرچہ امر مطبوع کی تقریر کرتے ہیں لیکن فیما نسب الی المطبوع کی تقریر نہیں کرتے بلکہ مطبوع کی ذات کی تعین اور توضیح کرتے ہیں۔ اب الشمول یہ فصل ثالث ہے، اس کو صرف اس لیے لائے تاکہ تاکید کی دوسری قسم کو بھی یہ تعریف شامل ہو جائے۔ البتہ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے، یہ تعریف جو اسم کے ذریعے تاکید لائی جاتی ہے اس کو شامل ہے، کیونکہ حکم بھی اسم پر ہی لگایا جاتا ہے، لہذا یہ تعریف اس تاکید کو شامل نہیں ہوگی جو فعل یا حرف کے ذریعے لائی جائے۔ مطلقاً تاکید کی تعریف جو اسم، فعل اور حرف سب کو شامل ہو یہ ہے کہ تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کے معنی کے اچھی طرح ثابت ہونے پر دلالت کرے۔ وَهُوَ لفظی و معنوی۔ تیسری بات ہے تاکید کی اقسام۔ فرماتے ہیں کہ موقع کے اعتبار سے تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک تاکید لفظی، دوسری تاکید معنوی۔ فاللفظی تقریر اللفظ الاول، یہی تاکید لفظی وہ تابع ہے جو لفظ اول کو مقرر لانے سے حاصل ہوتی ہے، جیسے جاءنی زید زید۔ ویجری فی الالفاظ کلیہ، تاکید لفظی کا حکم بیان کیا کہ تاکید لفظی ہر قسم کے الفاظ میں جاری ہوتی ہے، فی الاسماء والافعال والحروف والجمل والمرکبات التاکیدیہ وغیرہ، یعنی تاکید لفظی میں لفظ کا تکرار ہوتا ہے اور ہر لفظ میں جاری ہوتا ہے، خواہ وہ لفظ حرف ہو جیسے ان زیدن قائم، یا فعل ہو جیسے ضرب ضرب زید، یا اسم ہو جیسے ضرب زید زید، یا پورا جملہ ہو جیسے زید قائم زید قائم۔ فرمان باری تعالیٰ میں بھی ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اور دوسری جگہ ارشاد ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اور ایک جگہ فرمایا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ والمعنوی بالفاظ محصورہ، تاکید معنوی کا تعریف اور حکم بیان کر رہے ہیں کہ تاکید معنوی جس چیز کے ساتھ حاصل ہوتی ہے وہ اور جن چیزوں میں جاری ہوتی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ چند گنے چنے الفاظ ہیں
جیسے نفس و عین کلاہما کلو، اجمع اقطع ابطع اور ابصع۔ تو تاکید معنوی وہ تاکید ہے کہ جس میں نئے مخصوص الفاظ کے ساتھ تاکید لائی گئی ہو۔ آگے فرما رہے ہیں کہ مذکورہ الفاظ کی تاکید میں فالاول یعمان، پہلے دو لفظ یعنی نفس اور عین، یہ باختلاف صیغہما و ضمیرہما، پہلے دونوں عام ہیں، مفرد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے جب استعمال ہوگا اس کا صیغہ بھی بدلے گا، اس کے ضمیر بھی بدلے گی۔ مثلا واحد مذکر کے لیے آپ تاکید لائیں گے تو جاءنی زید نفس او عین، اور واحدہ مؤنثہ کے لیے لائیں گے جاءتنی ہند نفسها او عینها۔ تثنیہ مذکر و مؤنث میں کہیں گے جاءنی زید و عمر انفسهما اعینهما، اور جاءتنی ہند و فاطمہ انفسهما اعینهما، لیکن انفسهما صیغہ بھی تبدیل ہوا اور اس کا ضمیر بھی تبدیل ہوگی۔ یاد رہے کہ یہاں تثنیہ میں صاحب کتاب نے نفس اور عین کو جمع کے صیغے انفس اور اعین کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ تثنیہ کو جمع کے ساتھ ملحق کر دیا، جو حکم ملحق بھی کا وہی حکم اس کو دے دیا، کیونکہ یہ جمع ہے اور جمع کی اقل تعداد یہی دو ہوگی، جیسے فرمایا الاثنان فما فوقهما جماعت۔ اور بعض عرب حضرات یوں بھی استعمال فرماتے ہیں جانی زید وعمر نفساہما وعیناہما، یعنی تثنیہ کے صیغے کے ساتھ، پھر کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ اور جمع مذکر کے لیے کہیں گے جاءنی زید وعمر وبکر انفسهم واعینهم، اور جمع مؤنث کے لیے کہیں گے جاءتنی ہند وفاطمہ وعائشہ انفسهن واعینهن۔ والثانی للمثنی، صاحب کتاب نے الفاظ تاکید کے تین حصے بنائے ہیں۔ پہلے حصے میں دو الفاظ تھے جس کی تفصیل گزر گئی، اب دوسرے حصے میں فرما رہے ہیں کہ لاہما اور کلتاہما ہیں۔ فرمایا یہ دونوں یعنی کہ لاہما تثنیہ مذکر کے لیے اور کلتاہما تثنیہ مؤنث کے لیے آتے ہیں، جیسے ما جاءنی رجلان کلاہما وجاءتنی المرأتان کلتاہما۔ والباقی لغیر المثنی، کہ مذکورہ تین کے علاوہ باقی جو 5 رہ گئے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ یہ تثنیہ کے علاوہ کے لیے یعنی مفرد اور جمع کے لیے، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث، ان سب کے لیے استعمال ہوں گے، لیکن فرق ان میں یہ بتا رہے ہیں بے اختلاف ضمیر فی کل، یعنی ان 5 میں سے لفظ کل ہے، اس میں مؤکد کے اعتبار سے صرف ضمیر میں تبدیلی آئے گی، باقی صیغہ وہی رہے گا۔ جیسے واحد مذکر کی مثال ہے اشتریت العبد کلہ، اور واحد مؤنثہ کی مثال ہے اشتریت الجاریۃ کلہا۔ اور تثنیہ کے لیے تو بتا دیا کہ نہیں آتا۔ جمع مذکر کی مثال ہے سجد الملائکۃ کلہم، اور جاءت النساء کلہم۔ والصیغ فی البواقی، باقی جو 4 صیغے یعنی اجمع اقطع ابطع ابصع، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان میں مؤکد کے اعتبار سے صیغوں میں تبدیلی آئے گی اور ضمیر ان میں کوئی نہیں ہے گی۔ متن میں ان سب کی صرف ایک مثال لکھی ہوئی ہے، اجمعوا جمعوا اجمعون و جمعوا، لیکن جیسا کہ صاحب حاشیہ نے سب کی مثالیں پوری وضاحت کے ساتھ لکھی ہیں، وہ ملاحظہ ہو جائیں۔ واحد مذکر کی مثال اشتریت العبد کلہ اجمع اقطع ابطع ابصع۔ واحد مؤنثہ کی مثال اشتریت الجاریۃ کلہا جمعا قطعا بطعا بصعا۔ جمع مذکر کی مثال جاءنی القوم کلهم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون، اور جمع مؤنث کی مثال جاءتنی النسوۃ کلہن جمعوا قطعوا بطعوا اور بصعوا۔ یہاں تک آج کا سبق مکمل ہو گیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔